للفقراء الذین، واسطے ان فقیر لوگوں کے، احصروا جو رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربا فی الارض چلنے پھرنے کی بیچ زمین کے، یحسبہم الجاہل گمان کرتا ہے ان کو نادان ناواقف، اغنیاء غنی مالدار، من التعفف خودداری کی وجہ سے، تعرفہم تو پہچان لے گا ان کو، بسیماہم ساتھ ان کے چہروں کے، لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافاً چمٹ کر لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر اور جو تم خرچ کرو گے مال سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ بہی علیم ساتھ اس کے جاننے والا ہے، الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کے وقت، والنہار اور دن کے وقت، سرا وعلانیہ پوشیدہ اور ظاہر کر کے، فلہم پس واسط ان کے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم نزدیک ان کے رب کے، ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک بڑا اہم مصرف بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائے۔ عموماً اکابر مفسرین نے یہ آیت اصحاب صفہ سے متعلق بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے اور مختلف علاقوں سے اور مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا، مختلف ممالک کے یہ لوگ تھے، ان کی تعداد بالعموم 300-400 کے لگ بھگ ہوتی۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ہی رہتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ کا دین سیکھتے۔ متعدد مواقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دین کے سلسلے میں ان کی ڈیوٹیاں بھی لگائیں، بسا اوقات تبلیغ کے لیے ان کے مختلف مبلغین پر مشتمل قافلے بھی مختلف جگہ جہاں ضرورت تھی وہاں بھیجے۔ اسی طرح دفاع کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، اگر کسی دشمن کی سرکوبی مطلوب و مقصود ہوئی تو وہ خدمات بھی ان سے لی۔ گویا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو عام حالات میں اللہ کا دین سیکھتے اور مخصوص حالات میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مختلف مقامات پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے۔ یہ محمدی درسگاہ کے وہ طلباء ہیں، وہ شاگرد ہیں کہ جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح آج کل درسگاہوں میں یا تربیت گاہوں میں یا مدارس و مراکز میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا، رہائش کا، دوسرے ضروریات زندگی کا اہتمام ہوتا ہے، ان اللہ کے بندوں کے لیے اس طرح کا کوئی اہتمام اور انتظام نہ ہو۔ یہ اللہ پر توکل کرنے والے اگر کوئی لے آیا کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا، نہ کسی کا گلہ کیا اور نہ کسی سے سوال کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے، یہ ایک ایسے کام پر لگے ہوئے ہیں
کہ اگر اس کام کو جاری رکھتے ہیں تو دنیا کا کاروبار اور کام کاج اور محنت مزدوری ان کے لیے مشکل ہے۔ اگر محنت مزدوری کرتے ہیں تو جس کام کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے وہ کام تشنا رہ جاتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کا تمہارے نفقات میں سے حق ہے، اور یہ ایسے حقدار ہیں کہ ناواقف آدمی اگر ان کو دیکھے گا تو ان کے عدم سوال کی وجہ سے، ان کی خودداری کی وجہ سے وہ یہی سمجھے گا چونکہ یہ مانگتے نہیں لہذا ان کو ضرورت ہی نہیں۔ اگر ان کو ضرورت ہوتی تو ضرور ہاتھ پھیلاتے، ضرور سوال کرتے، ضرور ہمیں کہتے، لیکن یہ مانگتے نہیں، اس لیے ناواقف آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ اغنیا ہے۔ اور ویسے بھی ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ یہ اگر بھوکے بھی ہوتے تو کوشش یہی ہوتی کہ کسی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ آج کل کے فقیروں کی طرح نہیں کہ نئے کپڑے تھیلے میں اور پرانے کپڑے جسم پر، نئے جوتے تھیلے میں اور پرانے جوتے پاؤں میں، اس لیے نئے پہن لیے تو پھر نئے اور کس نے دینے؟ نیا کپڑا اگر پہن لیا تو پھر مولوی صاحب کو کس نے نیا کپڑا رکھا؟ یہ پہلے ہی نیا پہنتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ پرانے پہنے گا شلوار اور قمیض اور وہ فقیروں کا حال بنائے گا، لوگوں کو ترس آئے گا کہ مولوی صاحب بیچارے کو بھی کچھ دے ہی دینا چاہیے۔ فرمایا یہ حال ہے کہ یہ لوگ اتنے خوددار، ظاہری طور پہ یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ہم فقیر ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنی خودداری کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو اغنیا سمجھتے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے، غالباً حضرت صہیب رومی کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے موسم میں ان اصحاب صفہ کو ایک کھجور صبح دیتے تھے اور ایک شام دیتے تھے، یہ تمہارا راشن ہے بھائی کھاؤ۔ ایک دفعہ ایک فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، صہیب رومی نے کہا کہ ابھی لنگر چلے گا، مجھے بھی ملنا ہے میرا حصہ، تم بیٹھو میں تجھے بھی کھلاؤں گا۔ وہ بیٹھ کر اتفاقاً دوسرا آدمی بھی آ گیا، صہیب رومی نے اس کو دیکھا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب جب لنگر محمدی چلا تو ایک کھجور صہیب رومی کو ملی، اب کیا کھجور کو چیرا، ایک ٹکڑا ایک فقیر کو دے دیا، ایک دوسرے کا تم کھا لو میرا آج روزہ ہی صحیح۔ اور اللہ نے سورہ الدہر کی آیت کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ آیت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کے ضمن میں اللہ نے نازل فرمائی کہ جنہوں نے ساری رات یہودیوں کے باغ کو پانی لگایا اور صبح آدھا سا جو مزدوری میں ملے، آدھا سا گھر لائے، حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کو چکی میں ڈالا، پیسا اور پیس کر روٹیاں پکائیں۔ علی کی مزدوری ہے اور نبی کی بیٹی پکانے والی۔ ابھی روٹی پکی آواز آئی، سائل نے سوال کیا، ایک روٹی اٹھائی اسے دے دی، دوسری اٹھائی دوسرے کو دو، تین سائل تھے، تینوں کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے علی کے اس ایثار کو دیکھا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو یتیم کو قیدی، اور کھلا کر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، نہ ہم
اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی کہے جی کھانا کھلایا لہذا شکریہ۔ یہ شکریہ سننا بھی پسند نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے کام ہو اس میں اپنا شکریہ وصول کرنے کا کیا معنی؟ تو یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اب جس صہیب رومی کا میں نے ذکر کیا، اگر کوئی چلتا پھرتا دیکھتا جی کہ دو مسکینوں فقیروں مسافروں کو تو یہ خود بٹھا رکھا ہے اس نے کھلانے کے، جو دو کو کھلا سکتے اسے خود کھانے کی کیا ضرورت؟ یعنی یہ انداز تھا۔ بے شک پیٹ فاقے میں تھا، بے شک ان کا جیب خالی تھا، بے شک ضروریات زندگی محفوظ، لیکن اللہ نے ان کے دل کو بادشاہوں سے بھی زیادہ غنی رکھا۔ اللہ نے ان کو دل کی غنا عطا فرمائی، اور دل کی غنا ہی اصل دولت اور نعمت ہوتی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جاہل لوگ، ناواقف، جاہل کا معنی ہوتا ہے ناواقف، علم کی ضد ہے جہالت، علم معنی جاننے والا، جاہل معنی نہ جاننے والا ہے جسے پتہ نہیں۔ من التعفف، ان کے عدم سوال اور خودداری کی وجہ سے ان کو گمان کرتا ہے کہ یہ مالدار لوگ، لیکن تعرفہم بسیماہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو پہچان جائیں، یعنی ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کہ یہ لوگ کئی دنوں سے فاقے میں ہیں لیکن ان کی زبانیں خاموش ہیں، یہ نہ گلا کرتے ہیں نہ کسی سے مانگتے، لا یسألون الناس، یہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، الحافاً چمٹ کر لپٹ کر۔ لحاف اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس کو لپیٹ لیتا ہے، وہ آدمی سے لپٹ جاتا ہے آدمی لحاف، تو نہیں سوال کرتے وہ لپٹ کر۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، اگلے دن ایک سائل تھا، وہ ستون کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا، سلام پھرا، اس نے سوال کر، نماز بھی نہیں، اندر خوب اس نے تقریر کی، پھر یہاں آگے سین میں بیٹھ، پھر بھی کسی بات نہیں سنی، تو پھر جناب کسی کی چادر پکڑا، کسی شلوار کو، مجھے کچھ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے نا آدھی گداگر، آپ اندازہ کریں ذرا ان کے مانگنے کے انداز۔ یاد رکھیں کسی حاجت مند اور ضرورت مند کو دینا جتنا ثواب ہے، اتنا ہی کسی عادی گداگر کو دینا گناہ بھی ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آپ نے اس کو عادی بنا دیا ہے مانگنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر شرعی عذر کے مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت پوش نہیں ہوگا، اور جو شخص ایک وقت کا کھانا اپنے پاس رکھتا ہے، اتنا اس کے پاس ہے کہ اس کا ایک وقت گزر جاتا، پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، تو فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے مانگتا۔ اور آج کل تو کئی عادی گدا کر وہ بھیک مانگ کر نشہ کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ان کو روپیہ دو دیے، وہ نشے کے عادی ہو۔ بے شک مستحق سائل کو بھی دے، غیر سائل کو بھی دے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ مستحق آدمی کو، ضرورت مند کو اس طرح دیا جائے کہ اس کے گھر جا کر اس کا حق اسے پہنچائے۔ لیکن یہ جو خاص کر جمعراتی ملنگ اور فقیر ہوتے ہیں، اب جناب مال بھی جمع کر لیتے ہیں اور جاتے جاتے گالیاں بھی سنا جاتے ہیں۔
ہمارے حاجی شفیع مرحوم تھے جی، ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر کا اتفاق ہو تو ایک سائل کہنے لگا کہ جی علی کے نام کا، میں کہا اللہ کے نام پر مانگ، میں کہا جی کہ اللہ کے نام پر مانگوں تو آپ کیا دیں گے؟ 5 روپے دوں گا۔ 5 روپے دے دی اللہ کا۔ سائل کہنے لگا واہ علی صدقے جاواں، دعائیں بھی منکر کولوں تے دعائیں بھی 5 روپے۔ یعنی یہ حال مست ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک آتا تھا کالا، اس کا یہاں تک قمیض ٹخنوں تک ہوتی کالی، مونچھیں اس نے رکھی ہوتی اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کچھ عجیب سا لیا اس کا۔ وہ کہا کرتا تھا لگے دم جائے غم، لگے دم جائے غم، کمائے دنیا اور کھائے ہم۔ اور ہے بھی یہی بات، ایسے لوگوں کو دینا کہاں کا ثواب ہے؟ دیکھیں جس طرح ایک ایک پیسے کا اللہ حساب لے گا کہ کہاں سے کمایا، جائز یا ناجائز، حلال یا حرام، اسی طرح اللہ ایک ایک پیسے کا حساب لے گا کہ خرچ کہاں کیا، جائز یا ناجائز۔ بے شک دے، لیکن دیتے وقت یہ سوچے کہ کیا یہ پیسہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے نعمت کے طور پر، کیا یہ اس بات کا حقدار ہے؟ بس اتنی بات سوچیں، اطمینان۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کبھی بھی لوگوں سے ایسے انداز میں سوال نہیں کرتے کہ اگلا آدمی کہ چلو کچھ دو اور جان چھڑاؤ، لپٹ کر چمٹ کر یہ سوال نہیں۔ فرمایا ایسے لوگ حق رکھتے ہیں تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ تو تھا پس منظر۔ اب بالاتفاق باجماع امت اس ضمن میں تمام وہ لوگ شامل ہیں کہ جو فی سبیل اللہ وقف ہو جاتے ہیں، مثلا مجاہدین، وہ لوگ کہ جو جہاد کے لیے وقف، وہ لوگ کہ جو دینی علوم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف، مدارس کے طلباء ہیں، اساتذہ، وہ لوگ کہ جو اسلامی سلطنت کے امور سر انجام دینے کے لیے وقف ہیں۔ جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفۃ الرسول چنا گیا تو وہ ایک دن صبح کپڑا گٹھری میں باندھ کر کندھے سے لٹکایا اور چل نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خلیفۃ الرسول کپڑا بیچ رہے ہیں، جس کی حلال کماتے ہیں۔ معاملات بڑے پیچیدہ اور الجھے ہوئے تھے، لیکن ایک ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح عبادت ضروری ہے، دوسرے معاملات ضروری ہیں، اسی طرح بال بچوں کو حلال رزق کما کے کھلانا بھی ضروری ہے، یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ تو دیگر معاملات میں بھی تھے، لیکن یہ بھی سوچ تھی کہ کچھ وقت یہ بھی لگاؤں اور اپنے بچوں کا کم از کم رزق تو کچھ نہ کچھ میں کما کے لاؤں۔ وہ جا رہے تھے، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا، کہا خلیفۃ الرسول، مسلمہ کذاب کا فتنہ ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، مہاجرین و انصار کی یکسانیت کا فتنہ، اور کئی ایک مسائل اور فتنے ہیں، اور اب مسلمانوں کو مجتمع رکھنے کے لیے بھی آپ کو دن رات محنت، تو آپ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں کہا عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ یہ کام اب نہ کریں، اب آپ وہ کام کریں جو مسلمانوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی۔ خلیفۃ الرسول نے فرمایا کہ پھر میرے بچے کہاں جائیں؟ جناب عبد الرحمن ابن عوف نے چیدہ چیدہ سربراہ مردہ مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اگر ابو بکر صدیق تجارت کرتے ہیں تو امور سلطنت متاثر ہوں گی، اگر امور سلطنت سر انجام دیتے ہیں تو ان کے بچوں کے رزق کا مسئلہ۔ چنانچہ جناب عبد الرحمن ابن عوف کی تحریک پر
بیت المال اسلامیہ سے جناب ابو بکر صدیق کے گزارے کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا، یہ آپ نے، لیکن حد درجے کی بات کہ آپ اتنا ہی لیتے کہ جتنا آپ کا ضروریات وہ بھی تنگ دستی سے پوری۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو دوں، آج تو کروڑوں اربوں ہضم کرنے والے یہ دیانتداروں کے لشکر پھر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے نیک ہیں، یہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں بابا کے گھر سے، یہ گزرے ذرا الیکشن پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا مہنگائی کہاں پہنچتی ہے، افراط زر کا کیا حال ہے، اور اقتصادی نقطہ نظر سے ہمارا کس طرح دیوالیہ نکلا ہوا ہے۔ یہ جناب ہماری اور آپ کی ہڈیوں اور چمڑی سے یہ پورا کرے گا اللہ، بلکہ کئی گنا منافع کے ساتھ پورا کرے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ ایک دن عالیہ محترمہ نے کہا کہ آپ جب سے اس کام میں پڑے ہیں ہم تو ترس گئے ہیں، ہمارے بچے بھی ترس گئے، پہلے تو پھر یا آپ کاروبار کرتے جو دل چاہتا منگواتے کھاتے، اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ترس رہے ہیں۔ اور بچے کہتے ہیں، بچوں کی خواہش ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ عرصہ ہوا ہم نے میٹھا چکھ کر نہیں دیکھا کہ میٹھا کیسا ہوتا ہے، تو خیال ہے کہ کوئی میٹھی چیز بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں، نہ گنجائش، نہ میں بیت المال سے اپنے بچوں کے لیے لوں گا۔ عالیہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ اہتمام کروں گی۔ کیا آپ کیسے کریں گی؟ کہنے لگی کہ میرے پاس تھوڑا سا راشن، آٹا یہ جمع۔ پوچھا صدیق اکبر نے کہاں سے لایا؟ جی جو راشن ملتا تھا ہمیں بیت المال سے میں ایک ایک لپ، ایک ایک مٹھی وہاں سے کنجوسی کر کے بچا کے رکھتی ہے، وہ تھوڑا سا جمع ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسی کا کچھ آٹا رکھ لیا جائے، کچھ میٹھا خرید کر بچوں کو کوئی میٹھی چیز بنا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس راشن سے ایک مٹھی کم ہو تب بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، یہ جو جمع کیا اٹھا لاؤ مجھے دو، لا کے بیت المال میں جمع کرایا، اور حکم دیا کہ اب جو مجھے ملتا ہے ایک مٹھی اس میں سے کم دیا جائے، کیونکہ میرا گزارا کم سے۔ ایسے کہاں سے دیانتدار لوگ، یہ انہی کی دیانت، صداقت اور امانت کہ آج یہ دین خارج صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، اور شاید انہی کی دیانتداری کی وجہ سے اللہ نے جنت کی راہوں کو قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے۔ لوگوں ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو، ان کا سا بن نہیں سکتے، کم از کم ان کی نقل تو اتارنے کی کوشش۔ تو یہ تھے وہ لوگ، یہ ان کا حال۔ تو اس طرح بات بڑی لمبی نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح اگر کسی پر اسلامی سلطنت کی ذمہ داریاں، تو ایسے لوگوں کو بھی اس طرح دیا جا سکتا، گویا کہ تمام وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے راستے میں کسی نہ کسی طرح معاشی زندگی کے حصول میں رکاوٹ، یہ سارے کے سارے اس آیت کے زمرے میں مد میں آتے ہیں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، واسطے ان فقیر لوگوں کے کہ جو رکے ہوئے ہیں بیچ اللہ کے راستے کے، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، یعنی ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ ضربن فی الارض وہ زمین میں گھومے پھریں، چلے پھریں اور چل پھر کر وہ کاروبار کریں اور اپنا رزق کمائیں، یہ بات ان کے بس میں نہیں۔ اتنی ذمہ داریاں، اتنے مقید، اتنے رکے ہوئے وہ لوگ۔ فرمایا بظاہر یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کو ناواقف آدمی، اغنیاء، غنی ہے، یہ مالدار ہے، من التعفف، خودداری کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، عدم سوال کی وجہ سے، تعرفہم، لیکن اے میرے حبیب تو پہچان لے گا ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے،
آپ غور سے ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے کھلی کتاب کی طرح ہوں گے. اور اے میرے حبیب، آپ اپنے رفقا کے آپ کو کچھ نہیں کہتی، وہ جہاں سے آئی ہے وہیں خود بخود چلی جائے گی. آپ آرام سے بیٹھے، تکلف نہ کریں. آپ ان کے کیا بات ہے چھوٹے، کیوں ہنستے ہو؟ کچھ بھی نہیں کہتی بیٹا. آپ ان کے مزاج شناس ہیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے. لا يسألون الناس الحافا، نہیں یہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر سے، نیکی کے جذبے سے، مال حلال سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. الذین ينفقون، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، سرا وعلانیہ. ایک طرف خلیفۃ رسول کے دور خلافت کی ایک کیفیت آپ نے ملاحظہ کی. اب دور نبوت میں یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو ایک اعلیٰ پائے کے تاجر تھے، اور صاحب روح المعانی نے مستند حوالوں سے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ آیت کریمہ جب اتری نا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو رات اور دن پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے. چار صورتیں اللہ نے ذکر فرمائی. جناب ابو بکر صدیق کا کل اثاثہ 40,000 دینار بنا اس آیت کے اترتے وقت. اتنے مالدار، اتنی اچھی تجارت. اور ساتھ ہی ایک فلہم اجرہم عند ربہم، عرض کی کہ میرے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو زائل ہو جائے، اور جو اجر تیرے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، لہذا کیوں نہ میں اس اجر کو حاصل کروں. چنانچہ چاروں صورتوں پر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا. 10,000 دینار دن کو، 10,000 دینار رات کو، 10,000 دینار ظاہر کر کے اور 10,000 دینار چھپا کر کے 40,000 دینار اللہ کے راستے. اور جب ایسے کیا اللہ نے وہی بھیج کر فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ آیت میں نے اتاری ہے نا، اس پر سب سے پہلے عمل کرنے کا شرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا. سب سے پہلے ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اس آیت پر عمل کیا. تو اب معنی اس کا یہ ہے کہ نہ جب ضرورت ہو تو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ رات ہے تو کہتے ہیں اچھا دن کا انتظار کر، یہ نہیں دن ہے تو کہتے ہیں اچھا رات کو کر، بلکہ وہ جب بھی ضرورت وہ کہتے ہیں اب جلدی کریں، اس نیکی کے حصول میں تاخیر نہیں ہوتی. اسی طرح جہاں پر ظاہری طور پہ خرچ کرنے کا موقع ہے تو وہ ظاہری طور پہ خرچ کریں، اور اگر کسی خوددار آدمی کی خودداری کو اور اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کا ارادہ یا کہیں ریاکاری کا خدشہ ہے تو وہاں چپکے سے اللہ کی رضا کے لیے وہ مٹھی بند کر کے خرچ کر دیں. فرمایا جو لوگ اس طرح دن رات سری اور علانی طور پر راہ رب میں اپنی حلال اور طیب کمائی کو خرچ کرتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہی اجر ہے. کوئی ان کو بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی ان کو صلہ نہیں دے سکتا، کوئی ان کی اس نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ ایسی پاک نیکی ہے کہ جس کا اجر سوائے اللہ کی ذات سے کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی ان کو اجر دے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اس نیکی کے بدلے میں ہر قسم کے خوف اور حزن سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کا، زندگی اور ما بعد الموت کا
سکون، عافیت، اطمینان عطا فرماتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے اس عمل کی برکت سے اللہ کے اجر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ خوف و حزن سے ان کی ذاتوں سے دور کر دیتا ہے۔ للفقراء الذین واسن، فقیر لوگوں کے، احصروا جو رکے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، گھومنے پھرنے کی، کاروبار کرنے کی، فی الارض بھی زمین کے، یحسبہم الجاہل گمان کرتا ہے ان کو ناواقف، اغنیاء غنی مالدار، من التعفف خودداری کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفہم تو پہچان لے گا ان کو، بسیماہم ساتھ ان کے چہروں کے، لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر بلائی سے، نیکی سے، مال سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بہی علیم ساتھ اس کے جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل والنہار رات اور دن، سرا وعلانیہ پوشیدہ اور ظاہر، فلہم پس واسطے ان کے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم نزدیک ان کے رب کے، ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔